بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سلامتی ہو آپ سب پر، اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہوں۔ تعمیر نو میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ الحمدللہ رمضان کریم کے 2 عشرے مکمل ہو چکے ہیں۔ آخری عشرے میں ہم داخل ہو چکے ہیں۔ الحمدللہ روزے داروں کا ایک روزہ مکمل بھی ہو گیا ہے آخری عشرے کا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں سب کو بخش دوں گا، سب کی مغفرت فرما دوں گا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش پہ ہے اس مہینے میں، سب کی مغفرت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ تیار ہیں۔ تو ایسے میں ہم کو اللہ سے مغفرت طلب کرنا ہے، زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگنا ہے۔ اب جو ہمارے 8 یا 9 دن جو بھی بچے ہوئے ہیں، زیادہ سے زیادہ ہم اپنی مغفرت کی فکر کرنا، اپنے لیے سب سے پہلے دعا مانگنا چاہیے، پھر اپنے پیرنٹس، بھائی بہن، خونی رشتوں کے لیے، اور پھر پڑوسیوں کے لیے، محسنین کے لیے۔ اگر ایگزام ہال میں کوئی اپنے کو ایک پین دے دیے، وہ بھی ہمارے محسن ہیں، تو اس طرح سے محسن کی لسٹ بہت بڑی ہو جاتی ہے محسنوں کے لیے۔ اور ہم جن کو ہمارے پیرنٹس جن کو پسند کرتے ہیں، پیرنٹس کے دوست احباب جو ہیں ان کے لیے، تو کافی طویل لسٹ ہے جس کے لیے ہم کو دعا مانگنا ہے۔ سورہ مومن آیت نمبر 60۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ اس کا ترجمہ ہے، اور تمہارے رب نے فرمایا ہے مجھ سے دعا مانگا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ بے شک جو لوگ تکبر کی وجہ سے میری عبادت سے سرتابی کرتے ہیں، دور ہو جاتے ہیں، وہ ضرور جہنم میں داخل ہوں گے اور ذلیل و خوار ہو کر داخل ہوں گے۔ یہ قرآن کریم کی سورہ مومن کی آیت نمبر 60 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا مانگا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ اللہ تعالیٰ مستجاب الدعوات ہیں، دعاؤں کو قبول کرنے والے ہیں۔ ایک اور جگہ قرآن شریف میں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تمہاری شہرگ سے زیادہ قریب ہوں۔ اور پھر فرماتے ہیں اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں۔ مطلب آپ مشرق میں ہوں، مغرب میں ہوں، گھر کے اندر بند ہوں، یا بازار میں ہوں، یا ہاسپٹل میں ہوں، یا طہارت خانے میں ہوں، کام کرتے ہوئے ہوں، میٹنگ میں موجود ہوں، کہیں بھی کسی بھی مقام پہ، اور آپ اللہ تعالیٰ کو پکاریں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور جو ہے نا قبول کریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سننے والے، بہتر سننے والے، کامل سننے والے، کامل جاننے والے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ تم میں سے جس شخص کے لیے دعا کا دروازہ کھول دیا گیا، یعنی جس کو اللہ تعالیٰ نے دعا مانگنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، اس کے لیے رحمت کے دروازے کھل گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے جو دعائیں مانگی جاتی ہیں، ان میں اللہ کو سب سے زیادہ پسند یہ ہے کہ اس سے دنیا اور آخرت کی عافیت کی دعا مانگی جائے۔ اور اسی حدیث شریف میں اس طرح کے الفاظ ہیں کہ وہ فتحت لہو ابواب الجنہ، یعنی اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں۔ اور قضا کو، تقدیر کے فیصلے کو دعائیں کیا ہیں بدل سکتی ہیں عمل خیر کے ذریعے۔ تو دعا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا ہی کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کس طرح کریں گے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا عاجزی کے ساتھ کرنا ہے۔ وہ یہ کیا ہے؟ آداب دعا میں شمار ہوتے ہیں کہ ہم جو کھاتے پیتے ہیں وہ حلال کا لقمہ ہمارے پیٹ میں ہو، اور اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص ہو، یعنی اللہ تعالیٰ پہ پورا بھروسہ ہونا چاہیے کہ میں جو بھی دعا کروں گا یا کروں گی، اللہ تعالیٰ اس کو ضرور سننے والے ہیں، قبول کریں گے۔ یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ میری دعا نہیں قبول کرتے، کیسا کرنا، شرم ماری کرنے کے لیے، اس طرح سے بالکل یہ
ذہن میں نہیں رکھنا، مکمل عقیدے کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم کو 70 ماہوں سے زیادہ چاہنے والا ہے۔ دیکھیے کہ 70 ماہ کا لفظ آتے ہی ایک چھوٹے سے انفینٹ بیبی کو آپ تصور میں لائیے کہ بچہ جب چھوٹا رہتا گندگی میں لتھڑا ہوا رہتا، نمبر 2 کر لیتا، نمبر 1 کر لیتا، ہاتھ پیر سب خراب کر لیتا۔ ماں کیا کرتی ہے؟ اپنے گود میں لے کے اس کو تمام چیزوں کو صاف کر دیتی، وہ کراہیت نہیں کرتی۔ دیکھنے والے کراہیت کرتے، ارے ارے بچہ گندا ہو گیا، بچہ گندا ہو گیا، گندے پانی میں ہاتھ ڈال دیا، پیشاب میں ہاتھ ڈال دیا، اس طرح سے۔ لیکن ماں کیا کرتی؟ فوری ارے 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 نہیں بولتی، وہ فوری اٹھا لیتی، اٹھا لے کے اس کو اچھے طرح سے صاف ستھرا کر کے پھر پاؤڈر وغیرہ لگا کے خوشبو میں بسا دیتی، صاف ستھرے کپڑے پہنا دیتی کہ پھر دوسروں کو پیار آ جاتا ہے، راہ چلنے والوں کو بھی، کہ اٹھا لینا بچے کو بول کے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی ایسے ہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے شرمانے کا، گھبرانے کا کوئی وہ نہیں ہے۔ اللہ 70 ماہوں سے زیادہ ہم سے محبت کرنے والے ہیں، تو اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا ہے۔ اور آداب دعا میں یہ بھی شامل ہے کہ وضو کرنا، قبلے کی طرف رخ کرنا، یہ تمام مستحبات ہیں۔ یعنی قبلے کی طرف رخ نہیں کرے بھی تو چلتا، لیکن آپ انٹینشن کے ساتھ، ارادے کے ساتھ اگر دعا مانگ رہے تو وضو کر لینا، کچھ نہیں تو درود شریف پڑھ لینا، یا قرآن کریم سورہ فاتحہ پڑھ لیے، یا قل هو اللہ احد چھوٹے سے سورہ پڑھ لیے، یا انا اعطینا پڑھ لیے، کچھ بھی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرے، اور اس کے بعد جو ہے نا دعا کرنا چاہیے، اور دو زانو بیٹھنا چاہیے۔ جیسے دعا کیا ہے؟ عاجزی سے مانگنا ہے، کیونکہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ دینے والے اللہ تعالیٰ ہیں، تو اللہ کے دربار میں چلے گئے، یہ احساس بھی رکھنا، اور جسم کا پوزیشن، جسم کا پوسچر بھی اس طرح سے ہی رکھنا کہ ہم دعا مانگ رہے ہیں، دور سے دیکھنے والے کو یہ۔ اور اس کے علاوہ کیا ہے؟ اول و آخر درود شریف پڑھنا بھی مستحب ہے، اور دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے دعا کرنا مونڈوں تک، اور عاجزی کے ساتھ دعا مانگنا، اور دعا میں اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ، جیسے اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، ستار ہیں، گناہوں کو چھپانے والے ہیں، اس طرح سے اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ اور اعلیٰ صفات کا واسطہ دے کے دعا مانگنا۔ اور دعا میں آواز کو پست رکھنا، نیچی آواز میں دعا مانگنا، اور اپنے گناہوں کا اقرار کرنا۔ اللہ تعالیٰ کو اقرار گناہ بہت پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے غلطی ہو گئی، جانے میں غلطی ہو گئی، انجانے میں غلطی ہو گئی، میں اپنے نفس کے قابو میں آ گیا، میں بہک گیا، بس میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں، مجھے مزید جو ہے نا گناہوں سے بچا لے، میں جو بھی گناہ کیا ہوں اس پہ میں شرمندہ ہوں۔ یہ الفاظ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اقرار گناہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ یہ بھی مستحب ہے کہ ہم جب دعا کر رہے ہیں تو اس طرح سے۔ تو یہ جو مستحب کا ورڈ آ رہا ہے، یہ کیا ہے؟ کہ مستحب کیا ہے؟ بزرگان دین کیا کیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہم جو روزمرہ کام کرتے ہیں، صبح دوپہر شام، سونا اٹھنا جاگنا، لکھنا پڑھنا، میسیجز کرنا، فون اٹھا لینا، چھوٹے بڑے جو بھی کام کر رہے، آفس کے کام، گھر کے کام، بازار کے کام، بزنس کے کام، جو بھی کر رہے، تو یہ تمام کاموں کو کیا کرے؟ 8 حصوں میں اس کو تقسیم کرے کہ یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، یہ سنت ہے، یہ مستحب ہے، یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، یہ مکروہ ہے، یہ مباح ہے۔ تو اس کے لیے تفصیل سے کوئی الگ کلپ میں بات کی جائے گی، ادروائز کلپ بہت لمبی ہو جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ کیا ہے کہ دعا قبول ہوتی ہے، تو کن وقتوں میں دعا قبول ہوتی ہے؟ اللہ ضرور دعا قبول ہوتی ہے شب قدر میں، اور رمضان کریم کے آخری طاق راتوں میں، اور پورا عرفے کا دن، عرفہ جو رہتا ذی الحجہ کی 9ویں تاریخ، بقرعید جو آتی ہے اس سے ایک دن پہلے، پورا دن جبھی بھی آپ دعا مانگیں گے، چلتے پھرتے، پکوان کرتے، گھر میں رہتے ہوئے، جھاڑو دیتے ہوئے، صفائی کرتے ہوئے، بیڈ کورز بچھاتے ہوئے، جیسا بھی آپ دعا کریں گے برابر اللہ تعالیٰ قبول کریں گے۔ رمضان المبارک کا پورا مہینہ اللہ تعالیٰ عرش پہ آ جاتے ہیں، 7ویں آسمان پہ آ جاتے ہیں، عرش سے نکل کے 7ویں آسمان پر آ جاتے ہیں، اور بولتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پکارتے ہیں، ہے کوئی مجھ سے رحمت کا طلبگار۔
تو اس کے علاوہ کیا ہے، دیکھیے اللہ تعالیٰ اتنے رحیم ہیں، اتنے کریم ہیں نا، کہ ہم کو 1 سال کا انتظار نہیں کرنا ہے کہ عرفے کا دن آنا ہے تو دعا کریں گے، یا رمضان المبارک ہے تو دعا کریں گے۔ ایوری جمعرات اور جمعہ کی جو درمیانی رات رہتی، دوسرا دن جمعہ کا شروع ہو جاتا، وہ رات کو بھی اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرتے ہیں، اور جمعہ کے پورے دن دعائیں قبول کرتے ہیں، اور ہر رات میں رات کا جو آخری تہائی حصہ رہتا، سحر کا وقت، یہ دعا قبول کرنے کا وقت ہے اللہ تعالیٰ کے۔ اور جماعت جب کھڑی ہوتی مسجد میں، جماعت کھڑی ہونے کے بعد سے سلام پھیرنے تک، اس وقت بھی جو ہے نا دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ کیا ہے کہ نماز کی اذان ہونے کے وقت، اذان سننے، اذان کا جواب دینے اور اذان کی دعا پڑھنے کے بعد جو دعائیں کرتے ہیں، یہ دعاؤں کو اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ یعنی یہ کنڈیشنز ہیں، یہ سچویشنز ہیں، ان سچویشنز میں مطلب ان حالتوں کا بیان ہے جن میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اور کوئی شخص اگر مصیبت میں گرفتار ہو تو حیا علی الصلاۃ، حیا علی الفلاح کے بعد جو دعا کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو لوگ نکل جاتے ہیں اور جہاد کرتے ہیں تو صفیں جب باندھتے ہیں، ان حالت میں اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتے ہیں۔ جب گھمسان لڑائی ہو رہی ہوتی ہے، ایک دوسرے پر دشمن حملے کر رہے ہوتے ہیں، اس حالت میں اگر مسلمان دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں۔ فرض نمازوں کے بعد دعائیں اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں، اور نماز میں سجدے کے اندر دعائیں کریں تو دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ان سجدوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں جو دعا ہے، وہی پرٹیکولر دعائیں کرنا تو بہتر رہتا۔ قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے بعد، اور دوسرا ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت مطلب ایک قرآن مکمل ہو گیا ہے ہم سے یا کسی سے اجتماعی طور پہ یا انفرادی طور پہ، تو قرآن مکمل کرنے والا بھی دعا کر سکتا ہے، اور وہ ٹائم پہ دوسرے بھی جوائن ہو کے اس وقت بھی دوسرے بھی دعا کر سکتے ہیں، تو وہ دعائیں بھی اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ زمزم کا پانی پینے کی حالت میں، اور زمزم کے کنویں کے پاس کھڑے ہونے کے وہاں پہ بھی، مرغ کی اذان کے وقت، یعنی مرغ جب بانگ دیتا ہے وہاں پہ، میت کے پاس جب جاتے ہیں، یا میت کی آنکھیں جو لوگ بند کرتے ہیں اس وقت بھی، میت کے پاس ہر جانے والا جو بھی دیدار کے لیے جا رہا، اس کی دعائیں بھی اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بہت رحیم ہیں، بہت کریم ہیں، بس اللہ تعالیٰ ہماری تمام دعاؤں کو قبول کرنے والے ہیں، اس کا ہم کو یقین رکھنا چاہیے۔ اور مکہ معظمہ پہنچنے کے بعد پہلی مرتبہ جب کعبۃ اللہ کو دیکھتے ہیں، وہ خانہ کعبہ پہ جب نظر پڑتی ہے، تب کی دعا بھی اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرتے ہیں۔ بارش برستے وقت وہ بھی، تو یہ چھوٹی چھوٹی میں باتیں مطلب بول رہی تھی آپ کو کہ کس وقت کن حالتوں میں اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرتے ہیں اور کن مقامات پہ کرتے ہیں۔ تو حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اہل مکہ کے نام ایک خط لکھا تھا۔ اس خط میں انہوں نے لکھا کہ مکہ معظمہ میں یہ 15 مقامات ہیں جہاں پہ دعائیں جو ہے نا اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں۔ ایک تو ہے مطاف میں جہاں ہم طواف کرتے ہیں، دوسرے ہے ملتزم کے پاس، تیسرے ہے حجر اسود کے پاس، اس کے بعد ہے میزاب رحمت جہاں پہ پرنالہ ہے، پانی گرتے رہتا، بیت اللہ کے اندر، صفا اور مروہ کی پہاڑیوں پر، صحیح کے درمیان میں، مقام ابراہیم کے پیچھے، عرفات اور مزدلفہ مینا میں، اور تینوں جمروں کے پاس۔ یہ تمام جو ہے نا 15 وہ ہیں مقامات مکہ معظمہ کے، جہاں پہ جو ہے نا آج ہمارے کئی انڈین فیملی وہاں پہ ہیں۔ وہاں پہ اگر دعائیں کریں تو ضرور وہ دعائیں ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی سبھی کے لیے قبول کرنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہم سب کی دعاؤں کو قبول کرنے والے ہیں، اس کا ہم کو پکا یقین رہنا۔ اور جب دعائیں ہماری قبول ہو جاتی ہیں تو ہم شکریہ کے کلمات بھی اللہ تعالیٰ سے ادا کرنا چاہیے۔
وہ کیا ہیں؟ وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھایا ہے۔ وہ کلمہ یہ ہے کہ الحمدللہ بعزتہ وجلالہ تتم الصالحات، الحمدللہ بعزتہ وجلالہ تتم الصالحات، اللہ کی ذات پاک کا بہت شکر ہے جس کی عزت و عظمت کے صدقے میں اچھے کام پورے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اچھی اچھی دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم تمام کے حق میں مغفرت فرمائے۔ اللہ تعالی جو کوئی بھی اس ویڈیو کو سن رہے ہیں، اس آڈیو کو سن رہے ہیں، اللہ تعالی ان کی دعائیں قبول فرمائے، اور جو نئے سن رہے ہیں ان کی دعائیں بھی اللہ تعالی قبول فرمائے۔ ہم تمام بہنوں بھائیوں کی، مسلمان بہنوں بھائیوں کی اللہ تعالی مغفرت فرمائے اس رمضان کریم میں، اور ہم کو اللہ تعالی دعائیں، بہت ساری دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہمارے لیے، خانہ کعبہ کے لیے اللہ تعالی۔ اور سب سے میری ایک گزارش یہ بھی ہے آپ تمام سے، جو لوگ بھی سننے والے ہیں ان حضرات سے، کہ میرا ماننا یہ ہے کہ بہت سارے لوگ بول رہے کہ سعودی حکومت میں جو ہے نا بدلاؤ آ رہے، یا مسلم کنٹریز میں حکمران ٹھیک نہیں ہے، تو جب ہم کو یہ شعور مل گیا تو آگے ہمارا کام، یہ فرض یہ بنتا کہ ہم مسلمان کنٹریز کے لیے اور ان مسلمان حکمرانوں کے لیے دعائیں خاص کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ، کیونکہ ان کے ہاتھ میں اسلامی کنٹریز ہیں، تو اللہ تعالیٰ اسلام کو بچائے، ان کی حکومتوں کو بچائے، اور ان کے اندر حکمت، ان کے ذہن کو پختہ رکھے، ان کے ایمان کو مضبوط رکھے، اور ان کو حسن تدبیر سے کام لینے کی اللہ تعالیٰ قوت عطا فرمائے، اور ان کے فیصلے بہتر فیصلے ہوں جو اسلام کے لیے مبین و معاون ہوں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا، والسلام۔